بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام نووی ہے۔ بائبل میں ایک سرونٹ کی بات کی گئی ہے جو برداشت کر رہا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ زخموں سے چور ہے، اس کے جسم پر آبلے پڑے ہیں، وہ اپنی جان انسانیت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر دے دیتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون تھا جس کی بات کی گئی ہے؟ ناظرین، یہ عیسائی شخص بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو یہ گمان کرتا ہے کہ جیزس یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑھ گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ بارہا ایسے لوگوں کو جواب دے کر انہی کی کتابوں سے ان کے عقائد کی نفی کر چکے ہیں، اور اس لیکچر میں بھی انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو جیزس کے خدا نہ ہونے کے دلائل سے جواب دیا تھا۔ تو یہ شخص اپنے تئیں ایک ایسی دلیل لے کر مائک پر آیا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو قائل کر لے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس کے سوال کو نہایت تسلی سے سنا اور پھر اس کے سوال اور اس کے دیے ہوئے حوالے میں سے ثابت کر دیا کہ وہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ مگر کیا اس شخص نے عقلی، منطقی اور علمی دلائل سننے کے بعد بھی اسلام قبول کیا یا پھر ہدایت سے محروم ہی رہا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا تفصیلی جواب انگریزی سے ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں، مگر پہلے آپ اس شخص کا سوال سن لیجیے۔ Assalamu alaikum, Dr. Naik. My name is Nobi and I'm an engineer by profession. In the Bible, Isaiah chapter 53, it talks about a suffering servant. A servant who is suffering, who's oppressed, bruised, and who dies, who gives his life for sin of the people, of mankind. Could you please clarify who is the servant of God? Thank you. The brother has quoted a verse from the book of Isaiah saying that there's a messenger who's going to come, who's going to die for the sufferings, etc., for the others. And there are many Christians who try and assume that this is the prophecy of Jesus Christ, peace be upon him. I'm just telling you, assume. Now, brother, you should note that the Bible says in the book of Ezekiel, chapter number 18, verse number 20, it says, the soul that sinneth shall die, which people normally quote. The soul that sinneth shall die. But the missionaries, they put a full stop where there's no full stop. The complete verse is, the soul that sinneth shall die. The father shall not bear the iniquity of the son, neither shall the son bear the iniquity of the father. The righteousness of the righteous shall be upon him, the wickedness of the wicked shall be upon him. But if the wicked turns and comes to the straight path, he shall not die. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نووی سے کہا کہ آپ نے حوالہ جو دیا اس سے متعلق آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ جیسے بہت سے عیسائی بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیش گوئی جیسس کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک چیز کو پکڑ کر باقی بائبل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ بائبل میں ہی بک آف ایزیکیل میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے والی روح مر جائے گی، بیٹا باپ کی بد کرداری کے شکار نہ ہوگا اور نہ باپ بیٹے کی بد کرداری کا دکھ اٹھائے گا۔ راست باز کی راست بازی اپنے اوپر ہوگی اور بدکار کی شرارت اپنے اوپر ہوگی، اور اگر بدکار لوٹ آئے اور توبہ کرے گا تو وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہر کسی کا گناہ اس کے اوپر ہے، کوئی اور آپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ جیسس ادا کر چکے۔ اور اس سے ایک اور بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ گناہ کسی اور پر ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو چرچ کا اوریجنل سن یعنی کہ حقیقی گناہ کا تصور ہے وہ باطل ہے، کیونکہ چرچ بتاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو جنت میں منع کرنے کے باوجود سیب کھایا تھا، وہی وجہ ہے کہ انسان گناہوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے جیسس کو دنیا میں بھیجا، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گوسپل آف جانز کا یہ حوالہ دیتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج دیا۔ ایزیکیل کی آیت یہ ساری دلائل اٹھا کر پھینک دیتی ہے، کیونکہ کسی کا گناہ کسی اور کو منتقل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک بھی یہی بات کرتا ہے کہ کوئی اور دوسرے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تو دو مذہبی کتابوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گناہ وراثت میں نہیں ملتا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ممنوع پھل کھائیں، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھانے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں پھل کھاؤں یا نہیں؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تو پھر میں ذمہ دار کیسے ہوا؟ Eve tempted Adam to eat the forbidden fruit. Adam ate the forbidden fruit, may peace be upon them. Did Adam, peace be upon him, ask me before eating the fruit? Did he ask me? No. So why should I be held responsible? If he had asked me and if I told him yes, then you can catch my collar. Now Adam didn't ask me before eating the forbidden fruit, peace be upon him. So why should I be held responsible? How can God be so unjust? Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, Almighty God Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. So sin is not inherited. So your concept of saying that this refers to Jesus Christ is totally wrong.
And Jesus Christ, peace be upon him, that's the concept of teaching of the church, that for God so loved the world that he gave his only begotten son. See, son, if you analyze in the Bible, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि खुदा कैसे इतना नाइंसाफ हो सकता है कि वो किसी के गुनाहों का बोझ मुझ पर डाल दे। और फिर बाइबल का जो हवाला दिया जाता है कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेज दिया। इसका अगर मजीद जायजा लें तो ये बात वाज़ेह है कि खुदा ने बाइबल में लफ्ज़ सन यानी बेटा इंसानों के लिए इस्तेमाल किया है। मजीद इसका जायजा लें तो पता चलता है कि लफ्ज़ सन हजरत आदम, हजरत यूनुस, हजरत इब्राहिम समेत अंबिया और तमाम इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ। और इस लफ्ज़ बेटा का मतलब बंदा है। जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म पर चलता है वो सन ऑफ गॉड है। मैं खुदा के हुक्म पर चलता हूं तो मैं सन ऑफ गॉड हूं। आप खुदा के हुक्म पर चलते हैं तो आप भी सन ऑफ गॉड हैं। लेकिन अगर आप बिगॉटन यानी कि इकलौता बेटा कहें तो मुझे एतराज है। मैं नहीं, कोई मुसलमान नहीं, बल्कि ईसाई स्कॉलर्स भी कहते हैं कि बिगॉटन का लफ्ज बाइबल में मौजूद ही नहीं, बल्कि ये लफ्ज बाद में शामिल किया गया और बाइबल में इसका कोई वजूद नहीं। और उन्होंने इस लफ्ज को बाइबल से निकाल बाहर फेंका। और अगर आप सन ऑफ गॉड के तनाजुर में देखें तो जीसस वाकई में खुदा के बंदे थे, लेकिन आप बिगॉटन सन कहें तो ये कतई गलत है। these Christian scholars say that this word begotten is interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they threw it out of the Bible. So if you read the Revised Standard Version, this word begotten is not there. So we verily believe if son means a righteous person, then Jesus Christ, peace be upon him, surely was the Son of God. He was a righteous person, but he was not the begotten son. And this concept of inheriting sin is nowhere to be found in the Bible. It's the teaching of the church. In fact, Bible negates this concept. So surely what you're trying to indicate to me that this prophecy of Isaiah, it doesn't. Yes, messengers have come. Most of the messengers, they suffered. Whether it be Moses, peace be upon him, whether it be Jesus, peace be upon him, whether it be Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. All the messengers, they suffered. And the hadith of the Prophet, that the maximum that were put to test among the human beings are the messengers of Allah. डॉक्टर साहब ने नोवी को वाज़े तौर पर बताया कि ये जो हवाला आपने दिया था, आप एक सर्वेंट ने बर्दाश्त किया, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि तमाम अंबिया ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसानों में से जिनका सबसे कड़ा इम्तहान लिया जाता है वो अंबिया है। जितना मुश्किल इम्तहान होता है उतना ही बड़ा इनाम भी होता है। तमाम अंबिया ने बर्दाश्त किया क्योंकि इनका इम्तहान भी सबसे मुश्किल था। मगर ये कहना कि अंबिया हमारे गुनाहों का बोझ उठाते हैं, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब ने फिर नोवी से पूछा कि क्या तुम इस जवाब के मुतमईन हो? उसने इस बात में सर हिलाया, मगर जब इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसने मना कर दिया और माइक से हट गया। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि नोवी को हिदायत नसीब हो और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।